نماز دینی مضامین اور آیات قرآن کے ٹکڑے درج کیے جاتے ہیں اور اس کی طباعت میں اقتصادی سہولت کے لیے تجارتی اشتہار بھی درج کر دیے جاتے ہیں جن کی مقدار دوسرے مضامین کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایسے کیلنڈروں کا اصل مقصد دعوت اشاعت دین ہے، اشتہارات کی حیثیت ذیلی ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا خیال رہے کیلنڈر جنتری وغیرہ پر جاندار کی تصویر نہ ہو اور نماز کے سامنے قبلہ کی دیوار پر نہ لگایا جائے تاکہ نمازی کے خشوع و خضوع میں کسی قسم کا فرق نہ آئے۔ غیر مسلم کے پاس مسجد کی امانت ضائع ہو گئی۔ سوال: مسجد کے متولی کو اپنے پاس مسجد کے پیسے رکھنے میں حفاظت کا یقین نہیں تھا اور کوئی دوسرا مسلمان بھی امانت رکھنا قبول نہیں کرتا تھا، اس لیے محلے والوں کے حکم پر متولی نے مسجد کی رقم کافر کے پاس رکھی۔ وہ اس وقت مالدار تھا اور امانت رکھنے میں مرجع خاص و عام تھا۔ اب کافر مفلس ہو گیا اور مسجد کے پیسے اس کے پاس سے ہلاک ہو گئے، نہ کوئی اس کے پاس جائیداد ہے کہ جس سے وصول ہو سکے، تو کیا اہل محلہ یا متولی پر ضمان لازم ہوگا؟ جواب: متولی کو اگر پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور کوئی دوسری صورت کی حفاظت کی نہیں تھی اور اہل محلہ کے حکم سے متولی نے وہ پیسے غیر مسلم کے پاس رکھ دیے اور اس کافر سے وصول یابی کی کافی توقع تھی، تو پھر متولی پر ضمان لازم نہیں اور نہ اہل محلہ پر لازم ہے۔ مسجد میں چوری ہو تو کیا متولی پر ضمان ہوگا؟ ایک مسجد میں جس میں کمرے میں سامان تھا اس پر تالا لگا ہوا تھا، چوروں نے آسانی سے توڑ کر چوری کر لی، کیا متولی مسجد پر کوئی جرم عائد ہوتا ہے؟ جواب: مساجد کے صدر دروازے پر عموماً تالا نہیں لگایا جاتا تاکہ جو شخص جب بھی دل چاہے مسجد میں آ کر عبادت کر سکے۔ نیز ہر مسجد میں محافظ بھی مقرر نہیں ہوتا بلکہ اوقات میں نماز میں مؤذن آتا ہے، مسجد کی صفائی اور صفے بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہی صورت آپ کے یہاں بھی ہے تو کمرے پر جہاں پر مسجد کا سامان وغیرہ رکھا ہے تالا ہونا ہی حفاظت کے لیے کافی ہے، متولی پر کوئی ضمان نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جگہ چوروں کی ہے اور چوری کے واقعات مسجد وغیرہ میں پیش آتے رہتے ہیں اور صرف مسجد کے کمرے پر تالا لگا ہوا ہونا کافی نہیں سمجھا جاتا تو پھر دوسرا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ